اور میں چاہوں گی اگر آپ جلدی سے ان کا انٹروڈکشن کرا دیں. ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعید آفتاب نے, جو کہ ڈائریکٹر نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن ہے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, ویری وارم ویلکم. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. گفتگو کی شروعات سعید صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے, فاطمہ نے بتایا کہ کتنا نقصان بچوں کا ہو چکا ہے. 2-2.5 سال سے بچوں کی روٹین جو ہے بالکل ڈسٹرب ہو چکی ہے. وہ رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں, دیر سے جاگتے ہیں, ناشتہ کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ ڈسٹرب ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے بہت اچھی اور واضح بات کی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں بات جاری رکھوں, میں City 41 کا مارننگ شو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نافع کا موقف جو ہے رکھ سکوں اور تعلیم پہ بات ہو. اصل میں تو بات تعلیم پہ ہی ہونی چاہیے. تعلیم سے ہی سارے رشتے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم تعلیم کو معاشرے سے اپنی زندگی سے نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ باقی کچھ نہیں بچتا, اور پھر وہ جنگل والی صورتحال بچتی ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. تعلیم جو ہے ایک حیوان ناطق کو جو ہے ایک اشرف المخلوقات میں تبدیل کرتی ہے. خوبصورت بات. یعنی ناطق تو ہے, بات تو کر سکتا ہے, لیکن حیوانیت اس کے اندر ہے. اس کو فرشتوں سے اوپر لے جانے والی جو چیز ہے وہ تعلیم ہے. اور جتنا ہم دیکھیں انبیاء کرام کو یا اپنی کسی بھی مذہب کی ایتھکس کو دیکھیں یا اس کی ایتھیالوجی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد علم ہے. اگر علم کو, تعلیم کو نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ باقی کچھ نہیں بچتا. اور علم سے ہی ترقی ہے, علم ہی سے انسان بنتا ہے, علم ہی سے معاشرہ سنورتا ہے, علم ہی سے جو ہے ٹیکنالوجی اور باقی چیزوں میں آگے بڑھتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پرولونگ ہونا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا, وی آر ڈن ود دا لاک ڈاؤن, اب تعلیمی اداروں کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کر دینا چاہیے؟ آن لائن سٹڈیز بہت ہو چکی. لاک ڈاؤن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کو کیا سوجھی ہے جب زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اوپن ہے. اگر آپ دیکھیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سڑکوں پہ کتنا رش ہے. آپ سڑکوں کو چھوڑیں, آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, حکومت کے کسی ادارے میں چلے جائیں, آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, کسی جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو بے ہنگم اور بے ترتیب لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا. آپ یہاں اسٹیٹ بینک کے پیچھے رجسٹری برانچ میں چلے جائیں, وہاں آپ دیکھیں کہ بندے سے بندہ اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ سانس لینے کی گنجائش نہیں. وہاں کرونا یا وائرس یا یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ صرف اگر ریٹ